السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مختلف باتیں جو فتنوں کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہیں، جن کی وجہ سے انسان آج بہت بے چین اور بے سکون ہے، اور وہ رہنمائی چاہتا ہے کہ ان فتنوں کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ آج یہ انسان بہت پیاسا ہے، آج یہ انسان اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر بہت طلبگار ہے اس بات پر، خاص طور پر جب کہ وہ فتنہ جس کا آج تذکرہ مقصود ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اب تو معاشرے کے اندر ان کیفیات سے شاید ہی کوئی گھرانہ بچا ہوا ہو، اور وہ فتنہ ہے ہمارے غصوں کا فتنہ، ہمارے غصوں کا فتنہ۔ کبھی بیوی غصے والی ہے، اس کا فتنہ ہے، کبھی شوہر غصے والا ہے، اس کا فتنہ ہے، کبھی بچوں کا مزاج غصے والا ہے، اور اب تو صورتحال جو گھروں میں سامنے ہے کہ بیٹیاں، بچیاں وہ غصے کے فتنے میں مبتلا ہے، ان کے اندر بھی غصہ ہے۔ نوجوانوں کے اندر جو غصہ ہے اس سے آپ حضرات ایک ایک کر کے آپ واقف ہیں۔ یہ غصہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ایک فتنہ کا معنی آپ سمجھتے ہیں، آزمائش، آزمائش۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں غصہ آتا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کو غصہ آتا ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اولاد اگر اس فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں؟ اگر ہم تربیت ایسی کرنا چاہیں، ماحول ایسا بنانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا تو کیوں نہیں آتا تھا؟ آج کی نشست میں یہ باتیں کرنا مقصود ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، جو میں احادیث سے آپ کے سامنے ثابت کر کے رکھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، شدید غصہ آتا تھا، اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العزت نے جو انسان کا خالق ہے وہ انسان کے جذبات کا بھی خالق ہے۔ یہ انسان خود غصے کا خالق نہیں ہے، خالق اللہ ہے۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب خالق، غصے کا خالق بھی اللہ ہے، تمام جذبات کا خالق اللہ ہے، تو جب غصے کے جذبات کا بھی خالق اللہ ہے تو پھر یہ سزا انسان کو کیوں ملتی ہے؟ نہ پیدا کرتا اللہ، نہ غصہ انسان کے اندر رکھتا، تو
تو اس کا جواب بہت ساری چیزوں میں. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی گناہ کی چیزیں بھی تو ساری اللہ نے پیدا کی ہے نا، پھر انسان کو انسان کی کیوں پکڑ ہوتی ہے؟ ساری جتنی گناہ کی چیزیں ہیں سب اللہ نے پیدا کی. پھر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا کیوں ہوتی؟ نہ پیدا کرتا اللہ. بہت الجھتا ہے انسان کبھی کبھی. بہت واضح جواب دینے لگا کہ ایک ہوتا ہے خالق، بنانے والا، پیدا کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے فاعل، اس کو استعمال کرنے والا، اس کو کرنے والا، اس کو استعمال کرنے والا. بہت آسان سی مثال عرض کرتا ہوں، کوئی گول مول بات، گنجلک بات کوئی نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں. اگر ایک بندوق ایک فیکٹری والا بناتا ہے، اسلحے کی اس کی فیکٹری ہے اور وہ بندوق بناتا ہے، اور اس سے ایک بندہ ہرن شکار کرتا ہے تو بھون کر ہرن کا گوشت اتنا مزیدار وہ فیکٹری والا بنانے والا کھاتا ہے یا اس بندوق کو استعمال کرنے والا شکاری کھاتا ہے؟ ظاہر ہے فیکٹری والے کو تو کوئی بھی نہیں جا کے دیتا کہ آپ نے بندوق بنائی تھی ہے، آپ کا یہ بھی حق ہے آپ کھائیں اس میں سے، کوئی نہیں دیتا. اس ہرن کے گوشت کو بھون کر کھاتا ہے وہ شکاری اور اس کے دوست. اور اگر اس بندوق سے کسی بندے کو اگر اس نے مار دیا تو پھانسی پہ کون چڑھتا ہے؟ سزا کس کو ہوتی؟ بندوق بنانے والے کو یا بندوق استعمال کرنے والے کو؟ اس بندوق بنانے والے کو سزا نہیں ہوتی، اس فیکٹری والے کو سزا نہیں ہوتی، سزا ہوتی اس بندوق کو استعمال کرنے پر. یہ گناہ کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے یہ بندہ اسے استعمال کرے، اچھا استعمال کرے، چاہے برا استعمال کرے. اگر اچھا استعمال کرتا ہے، اب یہ جتنی عورتیں ہیں غیر محرم عورتیں، یہ ساری اللہ نے پیدا کی ہیں نا، یہ ساری اللہ نے پیدا کی. کسی عورت کو غیر محرم کو دیکھتا ہے تو اتنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور وہی عورت اگر ماں ہو تو محبت بھرے نگاہ سے دیکھنے سے اس کو حج کا ثواب ہوتا ہے نا عجیب بات. ادھر بھی عورت کو دیکھا، ادھر بھی عورت کو دیکھا، ادھر دیکھا گناہ کبیرہ، ادھر دیکھا حج کا ثواب. کیوں؟ صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا؟ یہ انسان، غصہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اسی غصے کی وجہ سے انسان کے اندر شجاعت آتی ہے، بہادری آتی ہے، اسی غصے کی وجہ سے آپ مینجمنٹ بہت اچھی کرتے ہیں، اسی غصے کی وجہ سے آپ کے اندر عدل و انصاف آتا ہے. یاد رکھ لیجئے گا، عدل و انصاف کے لیے غصہ چاہیے، عدل و انصاف کے لیے غصہ چاہیے، کیونکہ اس سے بہادری پیدا ہوتی ہے انصاف کرنے میں، حق بات کہنے میں، حقدار کو حق دلوانے میں. اور یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. لیکن ایک غصہ ہوتا ہے اچھا، ایک غصہ ہوتا ہے برا. اب دونوں استعمال ذہن میں رکھنے تاکہ معلوم ہو فتنہ کب بنتا ہے. اچھا غصہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹوٹتا دیکھ کر غصہ ہے. غصے کی جو تعریف ہے نا، غصے کی ڈیفینیشن یہ ماہرین نفسیات نے کی ہے کہ غصہ کیا ہوتا ہے، کہ انسان خلاف اصول، خلاف مزاج، خلاف مفاد کوئی بات دیکھے اور اس کی طبیعت میں جو شدت پیدا ہوتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں.
یہ غصے کی تعریف کی ہے سائیکالوجی کہتے ہیں کہ انسان جب خلاف اصول، خلاف ضابطہ، خلاف مزاج، خلاف مفاد کوئی بات دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت میں جو شدت آتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں۔ اب اگر اس بندے کو غصہ آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، اصولوں کی خلاف ورزی ہوتا دیکھ کر، تو یہ غصہ اچھا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، لیکن نبوی طریقے سے، اپنی سوچ کے مطابق نہیں، ورنہ وہ پھر فتنہ بن جائے گا۔ میں بھی مثالیں دوں گا، وہ پھر فتنہ بن جائے گا کہ جی وہ اچھا غصہ آیا تھا، اب میں نے اس پر عمل کرنا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر میں نے اپنے غصے کو پورا کرنا ہے، وہ بس غصہ فتنہ بن جائے گا۔ جیسے اگر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے غصہ آ رہا، بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی اسے غصہ آ رہا، بیوی نماز نہیں پڑھی اسے غصہ آ رہا، یا شوہر نماز نہیں پڑھ رہا تو بیوی بڑی دیندار نیک، اس کو غصہ آ رہا۔ اچھا غصہ، اچھا غصہ ہے۔ یاد رکھ لیجیے گا، جس انسان کے اندر، جس مرد اور عورت کے اندر غصہ نہ ہو وہ کبھی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرے گا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ کبھی نہیں کرے گا۔ دیکھیے کسی بری بات کو دیکھ کر طبیعت میں کوئی تبدیلی آئے گی تو روکیں گے نا، ورنہ گھر کے اندر کتنے گناہ ہوتے رہتے، یہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، روکنا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے غصہ ہی نہیں آتا۔ بچے سارے بے حیائی کے کام کریں، غصہ ہی نہیں آتا۔ بیوی جتنے مرضی بے حیائی کے کام کرے غصہ ہی نہیں آتا۔ روکے گا کہاں وہ؟ روکے گا تو تب جب دل کے اندر، اس کی ذات کے اندر، اس کی سوچوں کے اندر تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی آئے گی غصے کی وجہ سے۔ اور یہ غصہ پھر صرف دل میں نہیں رکھنا، دل میں اگر یہ انسان رکھے گا، اچھا والا غصہ بھی دل میں رکھے گا تو یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا، یہ کینہ بن جائے گا، یہ بغض بن جائے گا اور پھر فتنہ شروع ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ دل میں نہیں رکھا، دل میں نہ رکھیے گا۔ وہ فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں بچہ میرا جو ہے نماز نہیں پڑھتا، دل کوڑ رہا ہے، مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے، میں مولانا بس 6 مہینے سے اس سے بات ہی نہیں کر رہا۔ ذہن میں رکھیے گا، اب یہ کینہ ہو گیا ہے، اب یہ کینہ ہو گیا ہے، 6 مہینے ہو گئے میں بات ہی نہیں کر رہا اس سے، بیٹے سے۔ کیوں جی؟ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ یاد رکھ لیجیے گا، اب یہ غصہ نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کینہ۔ دل کے اندر جب انسان غصہ رکھتا ہے، پالتا ہے اس غصے کو، تو وہ کینہ بن جاتا ہے، وہ بغض ہوتا ہے، اور یہ پھر فتنہ ہے۔ 6 مہینے اپنے نوجوان بیٹے سے بات کرنا بند کر دے غصے میں، کیا اسے ہدایت آ جائے گی؟ آپ نے تو لنک ہی ختم کر دیا نا، آپ نے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا لنک ہی ختم کر دیا، لائن ہی کاٹ دیا آپ نے۔ جب لائن ہی کاٹ دیے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہاں ہوگا؟ میرے بھائیو لائن کو باقی رہنے دو، لائن کو باقی رہنے دو، گفت و شنید کو باقی رہنے دو، بات چیت کو باقی رہنے دو، اپنے قریب کرو، اسے قریب رکھو، گھر سے دور نہ کرو۔ نہیں ملے گا کچھ اس غصے سے، کچھ نہیں ملے گا۔ کیا ملا 6 مہینے زبان بندی کر کے؟ کیا وہ نماز پڑھنے لگ گیا مسجد میں جا کے؟ ایسی خام خواہ۔ اس غصے کو بس اوقات انسان دل میں رکھتا ہے، بیوی کے خلاف غصہ آ گیا، دل میں رکھا ہوا، مہینوں رکھا ہوا ہے، وہ کینہ بن جاتا ہے۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں پکا ہوا غصہ، پھر انسان اس کے مطابق حرکتیں کرتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وہ جو حرکتیں کرتا ہے پھر وہ کینہ اور فتنہ بن جاتا ہے۔ بالکل نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا کہ انسان کے مزاج بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ بندہ، بڑے غور سے جامع ترمذی کی حدیث کا ترجمہ سنانے لگا ہوں، بہت طویل حدیث ہے وہ، اس میں صرف غصے کے بارے میں جو صرف وہ بات کرنے لگا ہوں
باب الغضب، جامع ترمذی، دوسری جلد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے اس کے اندر غصہ نکلے، بڑے ٹھہر ٹھہر کر میں عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ غلط من مکس نہ ہو جائے سارا نا، جلدی غصہ آئے اور دیر سے نکلے، فرمایا یہ بدترین انسان ہے، یہ بدترین انسان ہے۔ جلدی غصہ آئے اور دیر سے جائے۔ پھر فرمایا کہ وہ انسان جس کو دیر سے غصہ آئے اور دیر سے جائے، یہ بھی غنیمت ہے۔ دیر سے غصہ آئے یعنی جلدی گرم نہیں ہوتا، لیکن جب آ جاتا ہے پھر نکلتا نہیں ہے، دیر سے جاتا ہے۔ فرمائے قدر بہتر، یہ قدر بہتر، دیر سے غصہ آتا ہے قدر بہتر۔ پھر فرمایا وہ شخص جسے دیر سے غصہ آئے اور جلدی سے چلا جائے، فرمایا معاشرے کا بہترین شخص ہے۔ غور کیجئے گا کیا فلسفہ بتایا اس جذبات کا، جسے دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے، یہ بہترین انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ پھر ایسا غصہ فتنہ نہیں بنتا جو دیر سے آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ سب کو پتہ ہے گھر کے اندر ابا جی کو اول تو غصہ آتا نہیں، دیر سے غصہ آتا ہے، اور اگر آ جائے جلدی ختم کر دیتے۔ سب جانتے ہیں اس بندے کے بارے میں، دفتر کا سارا عملہ جانتا ہے اس بندے کے بارے میں کہ یہ دیر سے غصہ آتا ہے جلدی ختم کر دیتا ہے، یہ دل میں نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، غصے کو پالتا نہیں اپنے اندر۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو غصہ اچھا ہے وہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹوٹتا دیکھ کر غصہ آئے، اس غصے پر عمل کرنا ہے اور وہ بھی نبوی طریقے سے۔ اور اگر غصہ آئے اپنے ذاتی سوچ، اپنے ذاتی مفاد، اپنے ذاتی کاموں کی وجہ سے اگر غصہ آئے، یہ غصہ برا ہے اور اس پر قابو پانا ہے۔ یہ انسان سوچے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں مجھے کتنی بار غصہ آیا ہے اور کتنی بار اچھا غصہ آیا ہے، کتنی بار برا غصہ آیا، تو حیرت ہوگی، حیرت ہوگی کہ وہ شاید ہی اچھا غصہ اللہ ماشاء اللہ کبھی آیا ہو، ورنہ یہی ہوتا ہے میں نے یوں کہا تھا یہ نہیں ہوا، میری مرضی تھی یہ نہیں ہوا، میں یوں کہتا تھا یوں نہیں ہوا، یہ یہاں چیز رکھی تھی وہاں ہو گئی، یہی غصے ہیں انسان کے، اس نے مجھے یوں کہہ دیا، اس نے مجھے یوں کہہ دیا، سارے غصے یہی ہیں، میری بات ہی کوئی نہیں مانتا۔ لیکن وہ صحیح والا غصہ وہ بہت کم معاشرے کے اندر، وہ برا غصہ ہے اور اس پر قابو پانا ہے۔ غصے میں اگر انسان ہو اور وہ اچھا غصہ ہو تو اس کو نبوی طریقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا والا غصہ آتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے یہ بھی، اور صحاح ستہ کی کتابوں میں موجود ہے، بہت عجیب والی بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی وجہ سے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی غصہ نہیں آیا، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی وجہ سے غصہ آیا ہو، چاہے طائف کے میدان میں لوگوں نے پتھر مارے ہوں، چاہے جوتے خون میں لہو لہان ہو گئے طائف کے اندر، پیچھے سے لوگوں نے آوازیں کسی ہیں، اپنی ذات نا غصہ نہیں آیا۔ وہاں بیت اللہ کے قریب قریب لوگوں نے اس حرم کی مسجد کے اندر، مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہوئے اوپر اوجڑی تک ڈال دی، اونٹ کی اوجڑی، غصہ نہیں آ رہا۔
اور جب انتقام لے سکتے تھے، یہ نہیں کہ اس وقت انتقام نہیں لے سکتے تھے، جب انتقام لینے کی پوری طاقت موجود تھی، فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے۔ اس دن کیا کہا؟ سب کو کہا، اپنے خاندان کے دشمنوں کو کہا لا تثریب علیکم الیوم، سب کو معاف کر دی، سب کو معاف کر دی۔ جب بدلہ لے سکتے تھے، اپنے غصے کو پورا کر سکتے تھے، اپنے ذاتی انتقام جو پرانے جھگڑے تھے سب کا بدلہ لے سکتے تھے، نہیں لیا، ایک کا بدلہ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، گھر میں بیوی جو ہے نا وہ انسان کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ باہر تو انسان بڑا وہ بن سور کے آتا ہے نا، لوگوں کے نزدیک بڑا اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اچھا بننے کی کوشش بھی کرتا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن گھر کے اندر سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر گھر کے اندر سے گواہی آئے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنی ذات کی وجہ سے غصہ نہ آئے، تو اس گواہی کو ذرا سنبھل کر سنیے گا کہ کیا ہے گواہی، گھر کے اندر سے آئی ہے کہ کبھی ذاتی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ ایک مرتبہ بھی نہیں آیا زندگی بھر۔ کمال ہے نا اخلاق۔ لیکن آگے کیا کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی روایت میں، اسی حدیث میں، اسی ارشاد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حق کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے الفاظ کا ترجمہ یہ اس حدیث کا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، پھر کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات صحابہ کرام کو اگر اللہ کے معاملات کے اندر جھگڑتا ہوا کبھی دیکھتے تھے، بحث کرتا ہوا، ڈسکشن کرتے ہوئے کبھی دیکھتے تھے۔ کیسے؟ ابواب القدر، تقدیر کے بارے میں جو باب ہے اس میں پہلی روایت کا مطالعہ کیجیے جامع ترمذی کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو بعض صحابہ تقدیر کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، تقدیر کے معاملے میں آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، بحث و مباحثہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک، روایت کے الفاظ کا ترجمہ، حتی احمر وجہہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا، کأنما فوقی فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں انار نچوڑ کر چھوڑ دیا گیا، اتنا غصہ آیا۔ منع کیا پھر صحابہ کو کہ تقدیر کے معاملے میں نہ بحث کیا کرو، یہ اللہ کا علم ہے، اس کو نہیں تم سمجھ سکتے، انسان کو اس کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کسی مومن کو، یہاں میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ابھی میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ بچوں سے قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، بچے اور بچیوں سے قطع تعلقی نہیں کرنی، بات چیت بند نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ بات چیت بند کرنے سے کچھ دیر، ایک آدھ دن بات چیت بند کر کے کچھ اثر ہو سکتا ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر اصلاح کیجیے، پھر اصلاح کر لیجیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ 3 صحابہ غزوے میں نہیں گئے، پیچھے رہ گئے، جن میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہفتے ان صحابہ سے بات نہیں کی، کئی ہفتے پیچھے کیوں رہ گئے، کیوں نہیں آئے غزوے میں، یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ان صحابہ کی براءت ظاہر کی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت شروع کی۔ وہاں ذات نہیں تھی، وہاں ذات نہیں تھی، اللہ کا دین تھا، اللہ کا دین تھا، اللہ کا حکم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی وجہ سے غصہ نہیں آتا تھا،
لیکن اگر کوئی نبی کی توہین کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا. اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ آج معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے. رحمت للعالمین ہے، دین اسلام دین رحمت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی شان میں اگر کچھ کہہ دیا جائے تو اس کو جناب سولی پہ چڑھا دیا جائے، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، اس کو موت کی سزا دی جائے، جیسے پاکستان کے آئین میں ہے. پاکستان کا جو آئین ہے 295C 295C کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان سے، کلام سے، قلم سے اگر گستاخی کرے گا تو اس کی سزا موت ہے. یہ اس قانون کا ترجمہ 295C جو پاکستان کا آئین ہے اس کا ترجمہ میں سنا رہا تھا آپ کو. تو لوگ کہتے ہیں جی وہ تو دین رحمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یہ سزائے موت کیسے ہو سکتی ہے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان کی زندگی میں کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر کسی نے، رسالت کے اوپر، نبوت کی اگر توہین کی ہے تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے نہیں چھوڑا. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو معاف کیا. اپنے چچا کے قاتلوں کو، قاتل عورت تک کو معاف کیا، ہندا تک کو معاف کیا، ابو سفیان کو معاف کیا. لیکن اپنی ذات کے خلاف جس نے کچھ کیا تھا سب کو معاف کر دیا. لیکن صحاح ستہ کی روایات پڑھیے گا میرے عزیزان محترم کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص تھا ابن خطل، اس کو زمانے جاہلیت میں اس کا نام تھا عبد العزہ ابن خطل. اسلام لے آیا اور پھر مدینہ منورہ آ گیا. مدینہ منورہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زکوٰۃ کے مال لینے کے لیے مختلف قبیلوں کی طرف بھیجا تھا. اور پھر یہاں تک کہ وہاں کسی قبیلے کے پاس یہ گیا مال لینے کے لیے، وہاں اس کے ساتھ خادم تھا، اس دیر سے کھانا پکایا اس نے، اس کو غصہ آیا، اس کو قتل کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ اب اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. یہ وہاں سے عبداللہ ابن خطل بھاگ کے واپس آ گیا. واپس آ کے مکہ کے اندر یہ پھر اسلام سے مرتد ہو گیا. عبد العزہ ابن خطل مرتد ہو گیا. اور پھر کیا حرکت کی اس میں کہ اس نے گلوکارائیں رکھی تھی، باندیاں رکھی ہوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار گا گا کر مکے میں پڑھتی تھی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا تھا. پھر پتہ کیا ہوا؟ میں بتا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا تھا پھر کیا ہوتا تھا. احادیث پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کو معاف کر دیا فتح مکہ کے موقع پر تو ایک صاحب نے کہا ھذا ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، یہ ہے ابن خطل جو کعبے کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا. عبداللہ ابن خطل جو عبد العزہ ابن خطل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقتلوہ، اس کو قتل کر ڈالو. حضرت عبداللہ ابن ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کو خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹے ہوئے شخص کو قتل کر دیا. بات کو سمجھنا ہے. ویسے سب کو معاف کیا. بہت مستند حدیث. جب دین کے معاملات آ جائیں تو اس میں ایک بات میں فرق رکھنا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں عمل کرتا پھرے گا. وہ پھر اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ یہ کام کرے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر دینی معاملات میں معاشرے کے اندر غصہ آئے تو شرعی سزائیں گھروں میں یہ بندہ خود نافذ نہیں کرے گا، وہ اسٹیٹ کا کام ہے. جو اللہ نے سزائیں رکھی وہ حکومت کا کام ہے، وہ عدالت کا کام ہے. یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر غصہ آتا ہے نا، وہ مجھے غصہ آیا تھا. کئی بار جانا پڑتا ہے مختلف جیلوں کے اندر، تعلیمی معاملات کے اندر، امتحانات کے سلسلے میں، مختلف جائزوں کے سلسلے میں معائنے کے لیے جانا ہوتا ہے. تو کئی قاتل ہوتے ہیں جو کہ
قتل کر کے بیچارے زندگی بھر کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں. ان سے جب پوچھا کہ کیا ہوا آپ کو, یہاں تک کیسے پہنچ گئے, 90% کا صرف ایک جواب تھا. 90% کا صرف ایک جواب تھا, اور وہ یہ تھا بس غصہ آ گیا تھا. کہاں پہنچ گئے؟ گھر برباد, خاندان برباد, صرف غصے کے فتنے کی وجہ سے انسان کے گھر اجڑ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب انسان برے غصے میں ہو تو ایسی صورت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے, اپنے غصے پر قابو پائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. یہ انسان غصے کے اندر جب ہو اس کو فتنہ نہ بننے دے. وضو کر لے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, اور مت سمجھے معاشرے کے اندر. سب سے بڑا فتنہ کب ہوتا ہے؟ جب گھروں کے اندر, معاشرے کے اندر یہ بچے, یہ نوجوان, یہ ماں باپ جب اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہیں کہ غصے کے اندر آ کر اگلے کی بے عزتی کر دی, مارا پیٹا, گھر کے حالات کو خراب کیا, بڑے بہادر ہیں, غصہ ہمارا کنٹرول ہے جی پورے گھر کے اوپر. اللہ کے بندے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ آج گھروں کے اندر جو زیادہ غصے والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں کنٹرول کر رہا ہوں گھر کو. اللہ کے بندے, کنٹرول نہیں ہے یہ تو فتنے میں مبتلا کیا ہوا ہے. تمہارے فتنے سے لوگ ڈر کے خاموش ہیں. ایک بندے کو اٹھا کر اس گھر کے اندر سے پوچھے کہ یہ سے محبت کرتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ غصے والے شخص سے محبت کرتا ہوں. ڈرتا ہے فتنہ سے بچنے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بہادر کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو غصے کے وقت دوسرے کو پچھاڑ دے, طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے. اگر آج ہم گھروں میں چاہتے ہیں, اپنے خاندانوں میں چاہتے ہیں کہ یہ غصہ فتنہ نہ بننے پائے, تو اس کا صرف ایک حل ہے کہ اس برے غصے پر قابو پانا ہے. اللہ رب العزت آج گھروں کے اندر, معاشرے کے اندر جو فتنوں کی صورت آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.